بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اشارہ اس چیز کی طرف کیا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات، بے شک زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو مختلف کر دیا۔ اب دن اور رات کو مختلف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سارا دن رہتا یا ساری رات رہتی، مکمل یہ دن نہ ہوتا، رات ہی رات ہوتی، ٹھیک ہے، یا رات نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا۔ اب دن اور رات کرنے کی وجہ کیا؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ پیٹ بھی لگایا، اس کے ساتھ ساری چیزیں لگائی۔ پیٹ کی لگانے کی وجہ بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کھائے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے جب وہ محنت کرتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، سارا دن صبح جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، محنت کر کے کچھ کما کر کچھ شام کو کھانے کے لیے لاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ خود بھی اور بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اگر سارا دن ہی ہوتا تو وہ پھر انسان لالچی بھی ہے نا، تو پھر وہ دوبارہ کام پہ لگ جاتا، وہ آتا ہی نہ۔ ایسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لآیات لأولی الالباب، آیت کے آخر میں لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مندوں کے لیے نشانی کیا ہے؟ وہ رات کو سارا دن کا تھکا آتا ہے، اللہ نے رات کو پیدا کیا، کیوں کیا؟ تاکہ وہ آرام کرے، تاکہ سکون کرے، فرش، اچھا دماغ بھی فرش ہو جاتا ہے اور انسان پرسکون اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، سکون اطمینان محسوس کرتا ہے، آرام کرتا ہے، نیندیں پوری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن سے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قرآن کریم کی آیات، ایک ایک آیت میں بے شمار حکمتیں ہیں، ایک نہیں ہے، بے شمار حکمتیں۔ یہ ایک میں نے مختصر تشریح کی، ورنہ اس کی تشریح، قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں کی کتاب بھر سکتے ہیں لیکن تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ان قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق